تو بابرکت ترین دن آج کا، کیونکہ اگر عالم اسلام کے یکجہتی اور اتحاد کے لیے اس میسج کو عام کیا جائے کہ پیغمبر کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے عامہ کے نزدیک، اور 17 ربیع الاول کو ہے خاصہ کے نزدیک، ان دونوں موقعوں پر اگر مفاہیم کو جمع جور کیا جائے اور دیکھا جائے تو مفاہیم اس اعتبار سے جمع جور ہو سکتے ہیں کہ ہمیں 2-4 دن 5 دن سے جو اختلافات ہیں اس سے اتنا سروکار نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے علماء کے آیات اعظام کے اور ان افراد کے نظریات کو مقدم رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے اس پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت کا نام دیا، کیونکہ پیغمبر کی ولادت اسی مہینے میں ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ اب چاہے 12 تاریخ ہو یا 17 تاریخ ہو، فرق نہیں کرتا، چونکہ 2-4 دن آگے پیچھے ہو جانے سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ ہاں، عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے، عالم اسلام کے لیے ایک سوچنے کا مقام ضرور ہے کہ اسے دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جس پیغمبر کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اس پیغمبر کو ہم نے آئیڈیل کتنا مانا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کتنا کیا، کیونکہ پیغمبر کا واحد راستہ ہے جو ہم کو اتحاد سے، جو ہم کو یکجہتی سے، جو ہم کو رسول امت اور رسول رحمت کے بہترین فیوز اور برکات سے آراستہ اور آشنا کرا سکتا ہے یا کر سکتا ہے، وہ ہے آپ کا بتایا ہوا بہترین اخلاق، آپ کی بتائی ہوئی بہترین سیرت، آپ کا بیان کیا ہوا ہر قول اور ہر فعل۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخصیت اپنے عروج پر ہو تو وہ افراد کی جو اس شخصیات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے یا ان شخصیات کو وہ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ہو سکتا ہے نظریہ الگ ہو، ممکن ہے مذہب الگ ہو، ممکن ہے دیدگاہ الگ ہو، لیکن پیغمبر کسی خاص فرقے کے لیے رسول بن کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ عالمین کے لیے رسول بن کر کے آئے تھے، عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ اب یہ ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم نے پیغمبر کو یا تو مسلمانوں سے مختص کر دیا یا آ کر کے اہل سنت برادران سے مخصوص کر دیا یا آ کر کے شیعیت سے مخصوص کر دیا، جبکہ پیغمبر کی شخصیت ایک انسانوں کے لیے تھی کہ جو مذہب کی چہار دیواری سے باہر تھی، یعنی کسی بھی خاص مذہب کی باؤنڈری نہیں کھینچی تھی پیغمبر کے چوطرفہ، اس آپ پیغمبر اس مسلک کے، کیونکہ اللہ نے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا تھا، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے اے پیغمبر آپ کو
نہیں مبعوث کیا، نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے۔ تو جب اللہ تعارف کرا رہا ہے تو اس اعتبار سے کرا رہا ہے کہ وہ پیغمبر کو عالمین کے لیے رحمت بنا رہا ہے، رحمت بتا رہا ہے۔ اب ہم پیغمبر کو آ کر کے بڑے دائرے سے نکال کر کے چھوٹے دائرے میں لا کر کے رکھ دیں تو یہ ہماری کمظرفی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے پیغمبر کی شخصیات کو اتنا جریدار بنا دیا، اتنا مجروح کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب بھی پیغمبر کی شخصیات کا مطالعہ کیا تو کہیں نہ کہیں اپنے جذبات کی آمیزش پیغمبر کی شخصیات میں شامل حال کر دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب ہم نے اپنے جذبات کی آمیزش پیغمبر کے کردار میں شامل حال کر دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوگوں نے پیغمبر کی شخصیات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو پیغمبر کی فضیلت کم نظر آئی اور لوگوں کی فضیلت پیغمبر سے آگے نظر آئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ کہ جو پیغمبر کو آئیڈیل بنانا چاہتے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ لوگوں نے پیغمبر کو پیچھے رکھ کر کے خود کو آگے رکھ لیا تو پھر اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو آئیڈیل چھوڑ کر کے شخصیات کو آئیڈیل بنا دیا جائے۔ علیہ السلام اللہ آپ غور کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کچھ الزامات ہمارے اوپر بھی لگتے ہیں اور کچھ نافہمی اور دور اندیشی کا نہ پایا جانا، نہ سمجھداری کی بنیاد پر بہت سارے افراد نے پیغمبر کی شخصیات کو پیچھے کر کے ایرے غیرے کو آگے کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو پیغمبر کا نعرہ تھا، جو پیغمبر نے در سے یکجہتی دیا تھا، مسلمانوں نے اس کو کیا کیا؟ فراموش کر دیا۔ کہیں جذبات کی روح سے، کہیں مذہب کی آڑ میں، کہیں تعصب کی آڑ میں، کہیں کسی چیز کی آڑ میں، کہیں کسی خصلت میں، کہیں کسی فطرت میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو پیغمبر ہمارے لیے ایک آدرش ہونا چاہیے تھا، اس پیغمبر کو ہم نے کیا کیا؟ اپنے سے پیچھے رکھ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب شجرہ ملایا تو بعضوں کا شجرہ پیغمبر کے شجرے سے کہیں آگے دکھتا ہوا نظر آیا۔ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب کسی چیز کا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے تو دقتیں بھی پیش ہوتی ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس کا ری ایکشن کہاں پر ہوا؟ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا ری ایکشن یہ ہوا کہ لوگوں نے، یعنی پیغمبر کی شخصیات کا مطالعہ کرنے کے بجائے لوگوں نے ایرے غیرے کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایرے غیروں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تو جو پیغمبر کی شخصیات تھی وہ کیا ہو گئی؟ اور جریحہ دار ہو گئی۔ مثلا بہت ساری کتابوں کو اٹھائیے کہ قرآن صریحاً گانے کو حرام قرار دیتا ہے، اور اس کے بعد بعض مسلمانوں کتابوں میں اسی پیغمبر کے بارے میں ملتا ہے کہ صاحب پیغمبر بھی اپنی زوجہ کو اتنا چاہتے تھے کہ کبھی کبھی ایسی محفلوں میں دکھانے لے جاتے تھے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ مطلب وہ پیغمبر کہ جو خود قرآن کی تعلیم دیتا ہو، کیا اس سے یہ ممکن ہے کہ وہ قرآن کی مخالفت کرے گا؟ لیکن یہ جذبات میں اور چہیتی زوجہ کو بنانے کے چکر میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ پیغمبر کی شخصیات کو زیر سوال لے آئے۔ اب جب زیر سوال لے آئے تو دقت کیا ہے؟ دقت یہیں پہ پیدا ہوتی ہے۔ اب جب ایک غیر مسلمان پیغمبر کی شخصیات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ پیغمبر کے بارے میں عبد شبد لفظ کہے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا پھر مسلمان کا خون کھولے گا۔ یہ موقع کس نے دیا؟ یہ باتیں کس نے پیش کی؟ ہماری کتابوں میں یا غیروں کی کتابوں میں یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟
اور اگر آئی تھی تو اس کا ہمیں کھنڈن کرنا چاہیے تھا کہ یہ پیغمبر کی شخصیات سے منافی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن انسانوں نے کیا کیا؟ انسانوں نے چہیتی زوجہ کو اتنا زیادہ چہیتا بنانے چکر میں پیغمبر کو جریحہ دار کر دیا، جبکہ پیغمبر عاقل تھے۔ اور مسلمانوں کی تو سب سے بڑھ کر کے بدقسمتی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں پر انہوں نے قرآن کے ایک لفظ کا مفہوم ہی گڑبڑ نکال لیا۔ مثلا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یعنی آپ غور کر رہے ہیں، یعنی سورہ جمعہ کی ایک آیت پڑھیے کہ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو مبعوث کیا، هو الذی بعث فی الامیین، امیین میں سے، رسولا منہم، ایک رسول کو جو انہی میں سے تھا۔ انہی میں سے تھا کیا مطلب؟ یعنی وہیں کا رہنے والا تھا۔ اور تفسیر میں جائیں گے بہت ساری چیزیں مل جائیں گے۔ تو مسلمانوں نے لفظ امی کا جو ترجمہ کر دیا وہ کون سا ترجمہ کر دیا؟ ایک ان پڑھ۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ اگر آپ پیغمبر کو ان پڑھ بتا دیں گے تو اس کی بتائی ہوئی باتیں کیسے عالمانہ رہ جائیں گی؟ آپ غور کر پائیں، یعنی مسلمانوں نے ترجمہ کرنے میں ذرا سا بھی لحاظ نہیں کیا، ذرا سا بھی خیال نہیں کیا، اور اٹھا کر کے ترجمہ ایک ان پڑھ کا کر دیا۔ ایمانداری سے بتائیے پیغمبر کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہی تو آ کر کے ہو گیا کہ جو مسلمان ماننے والا تھا، جو پیغمبر لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بن کر کے آیا تھا، اسی پیغمبر کو ہم نے کیا کر دیا؟ ایک ان پڑھ بتا دیا۔ اب ان پڑھ سے ایمانداری سے بتائیے آپ قرآن لیں گے، حدیث لیں گے، سیرت کو لیں گے، اخلاق کو لیں گے، کردار کو لیں گے، تو اب اگر آپ لیں گے تو ہر انسان یہ کہے گا کہ میاں ہمیں ایسے پیغمبر سے کوئی دین نہیں چاہیے جو ان پڑھ ہو۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ تھی سب سے پہلی قرآن کے ترجمہ کرنے کی غلطی کہ جہاں پر یہ آ کر کے یہ مشکلات کیا ہوئی؟ پیدا ہوئی۔ اب جب مشکلات پیدا ہوئی تو اب اگر آ کر کے آج فرانس کا پریسیڈنٹ پیغمبر کی شان کے بارے میں گستاخیاں کرے، یا آ کر کے وہ ان کا رشتہ ظالمین سے اور داعش سے اور فلاں سے کمپیئر کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ موقع کس نے دیا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب اس کے بعد آپ کہیں صاحب اس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کری، اس نے یہ کر دیا، تو لاؤ ان مترجم کو بھی پکڑ کر کے لاؤ جنہوں نے سب سے پہلا ترجمہ غلط کیا، لاؤ ان کو بھی پکڑ کر کے لے کر کے آؤ جنہوں نے پیغمبر کی شان میں عبد شبد لفظ لا کر کے معتبر کتابوں میں شامل کر دیا، ان کو پکڑ کر کے لے کر کے آؤ، ان کو لاؤ کٹگرے میں کھڑا کرو تاکہ پتہ چلے کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا ولو کوئی بھی ہو مجرم ہے، ولو کوئی بھی ہو قصوروار ہے۔ جیسے ہم اس کے خلاف ہیں، میکرون کے، یعنی فرانس کا جو راشٹرپتی پریسیڈنٹ ہے اس کے خلاف ہیں، تو اب جب ہم اس کے خلاف ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی شخصیات ہمارے نزدیک کیا ہے؟ معتبر ہے، ہمارے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ اب اگر کوئی پیغمبر کے بارے میں کچھ کہے گا الٹے سیدھے الفاظ تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا، ہم اس کا وروਧ کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم اس کو اس طریقے سے بیان کریں گے کہ تا قیامت اس کے اوپر لعنت کریں گے جو بھی پیغمبر کے خلاف جائے گا۔ ایک صلوات تو پڑھیے سمجھ لیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی یہ چیزیں ہمیں آنے لیے کیا ہے؟ سمجھنے کی ہے۔ اب آ کر کے دیکھیے ذرا سا لوگوں نے جو یعنی امی کا ترجمہ غلط کر دیا، آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ امی کسے کہتے ہیں؟
امی خالی ان پڑھ کے معنی میں نہیں ہے، قرآن فصاحت و بلاغت کا نام ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں کہ جو مسلمانوں نے ادھوری چھوڑی وہ ہمارے ائمہ نے پوری کی۔ مثلا ہمارے چھٹے امام نے کہ جس میں صاف صاف یہی کہا کہ جس نے ہمارے جد کو ان پڑھ کہا وہ کافر ہے، یعنی جس نے لفظ امی کا ترجمہ ان پڑھ کیا وہ کافر ہے۔ بالکل یقین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شان پیغمبر کے خلاف ہے۔ پیغمبر تمہاری طریقے سے دنیا کے میں تعلیم حاصل کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ صاحب تم اگر مدرسے گئے تبھی پڑھے لکھے کہلاؤ گے، اس لیے کہ اس کی صداقت کے اوپر، اس کے قول کے اوپر، اس کے فعل کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر، اس کی رفتار کے اوپر قرآن کا پہرا ہے، اور قرآن نے پیغمبر کے بارے میں صاف صاف کہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی میرا پیغمبر بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پیغمبر کی زبان نہیں کھلتی جب تک وحی نہ آ جائے، اور ہم جب چاہتے ہیں زبان کھول لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن پیغمبر کبھی جذبات میں آ کر کے کوئی بات نہیں کہتا۔ اب جب جذبات میں آ کر کوئی بات نہیں کہتا تو آپ ایمانداری بتائیے یہ لفظ امی کا ترجمہ آئیے مولا کائنات سے پوچھتے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ میں بہترین جملہ کہا امی یہ جو آیا ہے یہ مکے کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو مکے کا رہنے والا ہے اسے منسوب کیا گیا، تو یہ ام القریٰ سے امی آیا ہے علیہ السلام، نہ یہ کہ امی ان پڑھ کے معنی میں آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب اگر اس آیت کو ملائیے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ وہ خدا کی جس نے مبعوث کیا بھیجا پیغمبر کو امتیوں کے درمیان، اور یہ پیغمبر انہی امتیوں میں سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب جب یہ ان میں سے ہے تو اب اللہ نے مکے والوں کے درمیان میں سے ایک شخص کو مبعوث کیا کہ جو مکی تھا۔ مکی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا ہے، آپ غور کیجئے گا، یعنی پیغمبر کی شخصیات کو سمجھنے کے لیے ان ساری چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، تاکہ جو لوگ پیغمبر کے بارے میں یعنی الگ سے نتیجہ گیری اور غلط لفظ کا غلط ترجمہ کر دیتے ہیں یا صحیح لفظ کا غلط ترجمہ کر دیتے ہیں، ان کو ذرا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ پیغمبر کی کہی ہوئی بات نہ کبھی غلط ہوئی ہے نہ غلط ہو سکتی ہے، نہ قرآن کی کہی ہوئی بات کبھی غلط ہوتی ہے نہ غلط ہو سکتی ہے۔ بس سمجھنے کا پھیر ہے تو انسان کی اپنے عقل کا قصور ہو سکتا ہے، اس کے شعور کا قصور ہو سکتا ہے، اس کے علم کا قصور ہو سکتا ہے، اس کے ان پڑھ ہونے کا ثبوت ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں اور پیغمبر کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اب ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی، یعنی اے پیغمبر آپ رحمت للعالمین بن کر کے آئے، اور قرآن نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور کوئی اختلاف نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، فساد اور فتنہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم فساد اور فتنہ کرو گے تو تم شیطان کی بھائی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج آپ دیکھیے
چاہے مسلمانوں کے درمیان فرقوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یا چاہے شیعوں کے درمیان پائے جانے والے فرقوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نہ سارے فرقے صحیح ہو سکتے ہیں اور نہ سارے فرقے غلط ہو سکتے ہیں۔ اور پیغمبر کی حدیث کو ملائیے گا تو پیغمبر نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے ایک فرقہ کیا ہوگا؟ ناجی ہوگا، نجات پانے والا، اور بقیہ جہنمی ہوں گے۔ اب ہمیں دیکھنا یہی تو چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز کسی چیز کو لے کر کے آتا ہے یا کسی بھی فرقے کو پیش کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں چند باتیں ہر فرقے میں اچھی ہوتی ہیں، چند چیزوں کا چہرہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کا چہرہ ہمیشہ اچھا ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ان افراد کا چہرہ ہمیشہ اچھا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جن کو اللہ نے بھیجا ہو، جو پیغمبر کی طرف سے آئے ہوں، جو اسلام کی طرف سے آئے ہوں، جن کو اللہ نے مبعوث کیا ہو، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہو، جن کو اللہ نے منصوص من اللہ کیا ہو، جو اللہ کی طرف سے پڑھے لکھے ہوں اور اللہ کی طرف سے علم لے کر کے آئے ہوں، ان کے یہاں کمیاں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں سمجھنے کے لیے کمیاں ہو سکتی ہیں، تو آپ غور کر رہے ہیں۔ اب یہیں پر آئیے، ہم نے بھی 2 مہینہ 8 دن بتایا، ہم نے 2 مہینہ 9 دن آ کر کے 9 ربیع الاول عید زہرہ منایا، عید زہرہ سے ہم چلے 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی ہم منا رہے ہیں، اور اس کا سلسلہ ویسے تو پورے مہینے رہے گا، لیکن جو تاریخ کے اعتبار سے ہے وہ 17 تک رہے گا، یعنی 12 سے لے کر کے 17 تک۔ اب ایسے موقع پر جو بھی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کم سے کم پیغمبر کی بتائی ہوئی ایک بات، کوئی ایک بات لے لے اور اس کے اوپر عمل کر کے دوسروں کو کیا کرے؟ پیغمبر کی تعلیمات سے آشنا کرائے، یعنی پہلے خود عمل کرے، بعد میں تعلیمات سے آشنا کرائے۔ آج ہمارے یہاں خرابی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی اچھی بات جان جاتے ہیں تو سوچتے ہیں سب سے پہلے اس کو فارورڈ کر دو، کیونکہ یہ چیز دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ کاش اگر اپنے اوپر عمل کر لو، تھوڑا سا اپنے لیے عمل کر لو تو کوئی دقت آئے گی پیش؟ نہیں، کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، لیکن ہم اس کے اوپر عمل کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہی جانتے ہیں صاحب اگر یہ ایک اچھی حدیث ہمیں ملی تو لاؤ اس کو ہم فوراً مولانا صاحب کو بھیج دیں، کیونکہ سارا سب سے زیادہ ہدایت جس کو ضرورت ہے وہ کس کو ہے؟ مولانا صاحب کو ہے، کیونکہ یہی سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ہر کسی کا میسج ایک کوئی اچھا قول، کاش آپ بھی عمل کر لیں، فارورڈ کرنے سے پہلے عمل کر کے بھیجو کہ صاحب اگر ہم نے پڑھا جھوٹ بولنا گناہ ہے تو جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرنا، تو فارورڈ کرنا، ورنہ مت کرنا۔ لیکن معلوم کیا صبح سے لے کے شام تک 10 جھوٹ ہم بولتے ہیں اور مولانا صاحب پاس حدیث بھیجتے ہیں صاحب جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر۔ اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یعنی یہ جھوٹ جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے، ہم جو کچھ بولتے رہیں گے ہم سچی بولیں گے، سامنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے، ہم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی دھوکہ ہے، اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، خود اپنے ضمیر کو دھوکہ دینا ہے۔ اور جب اپنے ضمیر کو دھوکہ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا نہ اللہ راضی ہوگا، نہ رسول راضی ہوں گے، نہ پیغمبر راضی ہوں گے، نہ
دیگر شخصیات راضی ہوں گی، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ آپ دین کے اوپر ہیں، نہ دینداری کے اوپر ہیں، نہ مذہب کے اوپر ہیں، نہ مذہبیت کے اوپر ہیں، نہ عقیدے کے اوپر ہیں، نہ عقیدت پائی جاتی، کچھ نہیں. اور یہ وہی جشن عید میلاد النبی پھر زبانی رہ جائے گا، آپ کا عملی نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ یہ کم سے کم 12 ربیع الاول سے لے کر کے 17 ربیع الاول تک اتحاد اور انسجام اور یکجہتی کا بہترین درس دیں، تاکہ پتہ چلے کہ کم سے کم پیغمبر کا ایک کلمہ گو کسی بھی فرقے کا ہے، کم سے کم پیغمبر کی ذات کے بارے میں ایک نظریہ رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کمال المؤمن فی ثلاث خصال الفقہ فی دینہ والصبر علی النائبہ والتقدیر فی المعیشہ. صلوات اللہ علیہ. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں ایک نئے موضوع کا آغاز کرتے ہوئے، کیونکہ 2 مہینہ 8 دن ایام اعضا گزر گیا، اور انشاءاللہ یعنی آج کے جمعے سے خطبہ اول اور خطبہ دوم دونوں کا موضوع بدل چکا ہے، اور انشاءاللہ اسی پر ہماری گفتگو جاری رہے گی. تو آج ہماری موضوع ہے کہ امام جعفر بہترین زندگی کیا ہے. کیونکہ یہ ہفتہ اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے پیغمبر کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہے، اسی طریقے سے ان کے نائب کی اور ان کے فرزند کی بھی ولادت آپ کے ہم زمان ہے، یعنی تاریخی اعتبار سے سمجھ رہے ہیں. یعنی 17 ربیع الاول کو تو ظاہر سی بات ہے، اگر ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ احیاء سنت پیغمبر کو اگر کسی نے صحیح طریقے سے واقع کربلا گزرنے کے بعد، حالات سے دوچار ہونے کے بعد، اگر کسی نے پیغمبر کا نام لے کر کے مذہب تشیع کو، فقہ جعفریہ کو، مذہب اہل بیت کو اگر احیا کیا ہے تو وہ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس امام کی خدمات اگر نہ ہوتی تو آج ہم شیعیت کے نہ نزدیک ہوتے اور نہ مذہب شیعہ پر باقی ہوتے. کیونکہ آپ دیکھیے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر مشکلات سے ہم کنار ہوں گے تو ہمارا ذہن ورک نہیں کرتا. یعنی اگر ہم پر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں اور بہت ساری چیزیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ذہن منتشر ہو، انتشار کا شکار ہو جائے، تو ہم سوچتے ہیں سارا کھیل بگڑ گیا. یہ ایک انسانی سوچ ہے. لیکن حقیقت میں جب بھی انسان سختیوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، حالات ناگہانی، اتفاقیہ، حالات سیاسی، حالات دینی، حالات دنیاوی، حالات اخروی،
حالات سماجی، ان چیزوں سے جب تک دو چار نہیں ہوتا تب تک اس کے اندر کی صلاحیت نکھر کر کے سامنے نہیں آتی۔ مثلا پیغمبر کے زمانے سے اگر آپ چلیے سن 60 ہجری تک پیغمبر کی شہادت اور رحلت اگر دیکھا جائے تو سن 11 ہجری، واقعہ کربلا 61 ہجری، 50 سال سیاسی دور گزرنے کے بعد واقعہ کربلا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد سے لے کر کے یہ پوری صدی مشکلات، پریشانیاں، ساری چیزیں پائی گئیں، اور انہی مشکلات میں آپ دیکھیں چوتھے امام رہے، پانچویں امام رہے۔ چوتھے امام نے حالات سے لڑنے کے لیے جو بہترین اسلحہ استعمال کیا وہ دعاؤں کا، کہ دعاؤں کا سہارا لیا۔ محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں، مراسم ہے، پروگرام ہے، ساری چیزوں میں دعاؤں کا سہارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دعاؤں کا سہارا لے کر کے کوئی گفتگو کریں گے تو ہر انسان احساسات سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اور دعاؤں کا جب سہارا لیا جاتا ہے تو وہ کیفیات جا کر کے انسان کے دل سے قریب ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو واقعی کربلا کے بعد یعنی اتنی بڑی مشکلات سے دو چار ہونے کے بعد جہاں پر ذہن ناقص ہو جائے، کام نہ کرے، وہاں پر امام اپنے نظریات کو چینج کر کے یعنی شیعیت کی، مسلمان کی، انسانوں کی خدمات کیسے کرتے ہیں، یہ حوصلے کا مقام ہے۔ یعنی چوتھے امام واقعی کربلا کا چشمدید گواہ، اس نے نظریہ بدلا، دعاؤں کا سہارا لیا۔ اور پانچویں امام نے بھی واقعی کربلا کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آ کر کے اب جو آپ نے بیس رکھی، بنیاد رکھی، ایک فاؤنڈیشن رکھا، وہ کس چیز کا رکھا؟ وہ رکھا علم کا۔ باقر العلوم اس لیے کہا گیا، یعنی علم کا شگافتہ کرنے والا، علم کی بنیاد رکھی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مشکلات میں اگر اسکول جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، مدرسہ آتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے امام نے مشکلات کے دور کو گزارنے کے لیے جو سب سے بڑا سہارا لیا وہ کس چیز کا لیا؟ علم کا لیا، بنیاد علم کی رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا مضبوط علمی نظام کر دیں گے پھر اس مکتب کو، چاہے وہ مکتب باقری ہو، چاہے مکتب حسینی ہو، چاہے مکتب جعفری ہو، کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اب ایسے حالات سے پروردہ ہمارا چھٹا امام، آپ غور کر رہے ہیں، یعنی ایسے حالات سے پروردہ ہمارا چھٹا امام۔ کیوں؟ اب ذرا سا ان کی سیاسی حالات دیکھیے، ان کی سماجی حالات دیکھیے، ان کا یونیورسٹی کا قائم کرنا، علمی نہاد اور بنیاد کا رکھنا اپنی جگہ پر ایک جائز سوال ہے، اور انہی کے زمانے میں ہی پیدائش ہوئی ہے کس کی؟ عالم کہے جاتے ہیں اپنے زمانے کے، یعنی یہ جو 4 مسلح ہیں ان میں سے کچھ کا اثر آ کر کے ملتا ہے ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب ذرا سا آپ سمجھیے اس وقت کی سیاسی حالات، اس وقت کی سماجی حالات، کیونکہ جب کبھی بھی صحیح کے مقابلے میں کسی کو صحیح بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اسے کیا کہتے ہیں ہمارے سماج میں؟ پارٹی بازی، کہ ایک کے مقابلے میں ایک کو لا کر کے کیا کرنا؟ کھڑا کرنا۔ چھٹے امام کے زمانے میں بھی کیا ہوا؟ ایسے ہی ہوا کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ واقعی کربلا کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ یہ اہل بیت ٹوٹ جائیں گے،
لیکن ہم نے دیکھا کہ جو کربلا میں موجود تھا اس نے دعاؤں کے ذریعے اتنا زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں، قلبوں میں، فکروں میں جگہ بنا لی کہ ہم اس کو نکال نہیں سکتے. اور اس کے بعد جو ان کا بیٹا تھا اس نے علم کے ذریعے اتنا زیادہ علوم کو شگافتہ کیا، باقر العلوم کہلانے لگا. اور اس کے بعد جو ان کا بیٹا آنے لگا یہ تو ڈائریکٹ کہنے لگا کہ میرے جد نے یعنی اس چیز کو بیان کیا ہے، میں نے اپنے سے میں نے اپنے بابا سے، میرے بابا نے چوتھے امام سے، چوتھے امام نے امام حسین سے، امام حسین نے امام حسن یا امام علی سے یا رسول سے، اور رسول نے جبریل سے، اور جبریل خدا سے. اور اس کے بعد کہتے تھے یہ اب قالا کر کے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میری نہیں ہے، یہ رسول کی بات ہے. آپ غور کیجئے گا، یعنی کبھی کبھی جب دشمن کسی چیز کو برباد کرنا چاہے تو ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ نام اپنا لے کر کے تم اس چیز کو ظاہر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا نام لوگے ویلو کم ہو جائے گی. لیکن دشمن مٹانا کس کو چاہ رہا تھا؟ پیغمبر کو. امام صادق نے زندہ کسے کیا؟ پیغمبر کو. لہذا جتنی بھی احادیث نقل کی کہا قالا رسول اللہ، قالا رسول اللہ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد تم جس کو مٹانا چاہتے تھے وہ اس وقت بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، تا قیامت بھی زندہ رہے گا. ایک سلوات پڑھیے. آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی یہ اس کی ولادت ہے کہ یہ پورا ایام ہے. اور آپ نے تو 2 مہینہ 8 دن غم منایا ہے. خوشی کون منائے گا؟ خوشی بھی ہم منائیں گے. جی. کب منائیں گے؟ جب گھر سے نکلیں گے تب. جب گھر سے نکلیں گے تب خوشی منائیں گے نا. اور گھر سے نکلیں گے ہی نہیں یا مرے آئے، معلوم یا حوصلہ نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، 45 منٹ ہو گئے کروٹیں بدلنے لگے. صاحب کیسے مولائی ہو؟ دعوت کھانے 2 گھنٹے کھڑے رہو گے بفا سسٹم پہ، تب نہیں تھکو گے. لیکن یہاں پر آ کر کے محفلوں میں کہ جہاں پر دین کی محفلیں ہیں، ہم وہاں پر 40 منٹ 45 منٹ گھنٹہ سوا گھنٹہ تھک آتے ہیں. یا آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو کچھ چیزیں افسوس بھی ہوتی ہیں. مثلا ایک شیعہ جو 2 مہینہ 8 دن غم مناتا ہو، غم منانے کے لیے پورا امام بارگاہ کالا کر دے گا، صحیح ہے، پیدا ہوا غم کے لیے. لیکن اگر اسی غم منانے والے کا قاتل مر جائے، ہلاک ہو جائے، جہنم میں چلا جائے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیسے اظہار کریں گے؟ ایسے ہی کہ صاحب فارمیلٹی کہ مدرسے میں بلایا جائے، صاحب محفل ہو رہی ہے، ہم غائب ہو گئے. کہا کہ صاحب وقت نہیں ہے، تھوڑا سا بزی تھے. آپ سوچ رہے ہیں نا ذرا سا، یعنی آپ سوچئے 2 مہینہ 8 دن غم منانے کے لیے ہم کہتے ہیں صاحب پوری زندگی فدا ہے کس کے لیے؟ حسین کے لیے. اور حسین کا قاتل واصل جہنم ہو جائے اس پہ خوشی منانے کے لیے کہاں ہیں؟ کب مرا؟ ارے یہ آنے والی تاریخ ہے، 14 تاریخ 14 ربیع الاول واصل جہنم ہوا ہے یزید. ایک صلوات کم سے کم اہل بیت کی خوشنودی کے لیے پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پلید جس نے عزادار کیا تھا اہل بیت کو، وہ واصل جہنم ہوا، تو کم سے کم ابھی وارث زندہ ہے، اس کو آپ خوشی دیجئے، مبارکباد دیجئے کم سے کم اس چیز کے لیے کہ آپ کے جد کا قاتل کیا ہوا؟ واصل جہنم ہو گیا. اور ایک مرتبہ لعنت بھیجیں گے تو عذاب جتنا ہوتا ہے اتنا ڈبل ہو جاتا ہے. ایک بار اور لعنت بھیجیے تو جتنا ہوتا ہے پھر ڈبل ہو جاتا ہے. لعنت ہے عید پر، دشمنان اہل بیت کے اوپر سمجھ رہے ہیں، تاکہ عذاب در عذاب ان پر وہ رہے، قائم و دائم رہے. کیونکہ جو اہل بیت کے گھرانے کو
ادادار کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ 14 ربیع الاول آنے والی ہے، صحیح ہے نا؟ جی جی تو اتوار کا دن ہوگا، دوپہر کا وقت ہوگا، بعد نماز ظہرین یہی محفل ہوگی، شرکت بھی کیجیے اور بھرپور شرکت کیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ اہل بیت کا غم 2 مہینہ 8 دن ہم منائیں گے تو کم سے کم اس کے واسطے جہنم ہونے پر خوشیاں ہم سب منائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خوشی منانے کا انداز آپ کا کیسا ہوتا ہے۔ ایک سلوار پڑھیے سب مل کر، بہانہ مت کیجیے گا سنڈے ہے، پہلے بتا دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ سنڈے اور بزی ہو جاتے ہیں۔ خیر انشاءاللہ آپ خوشیوں میں شامل ہوئیے تاکہ کم سے کم جو غیب میں میرا امام ہے اس کے زخموں کے اندمال کے لیے یہ جشن انشاءاللہ ہم منائیں گے، اور اس کے بعد 17 ربیع الاول کا جشن بھی منائیں گے اسی جگہ پر، سمجھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔